ہمارے لیڈر عمران خان کو جیلی کیسوں میں اندر ڈالنے والوں، پہلے تو اپنی نشاندہی کرنے کی جرات پیدا کرو کہ تم میں سے یہ ہے کون جو یہ کر رہا ہے۔ میں نے مراد سعید کا شعر اس لیے پڑھا ہے کہ میں پیغام دیتا ہوں سب سننے والوں کو، دنیا کے ہر کونے میں، پاکستان کے ہر کونے میں، کہ عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، عمران خان ایک سوچ کا نام ہے۔ وہ نئی سوچ کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نئی سوچ کو کوئی دبا سکتا ہے۔ جتنا دباؤ گے اتنی ابھرے گی، جتنا دباؤ گے اتنی ابھرے گی۔ ہمارے لیڈر عمران خان کو جیلی کیسوں میں اندر ڈالنے والوں، پہلے تو اپنی نشاندہی کرنے کی جرات پیدا کرو کہ تم میں سے یہ ہے کون جو یہ کر رہا ہے۔ میں کس سے پوچھوں؟ آئی جی پنجاب میرا مجرم ہے، مریم نواز ہے، زرداری ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، یا کوئی اور ہے؟ اگر تمہارے اندر غیرت ہے، تمہارے اندر جرات ہے، اپنا نام بتاؤ، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تم سے کیسے نمٹتے ہیں۔ کیونکہ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ جبر کر کے، فسائیت کر کے، ہمارے لوگوں کو مجبور کر کے، ہمارے خلاف استعمال کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں انہوں نے بتایا نہیں کہ کس نے کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کس نے کرایا، کیوں کرایا، یہ تمہاری بھول ہے۔ بس ہمارا ایک ظرف ہے، اور وہ ظرف یہ ہے کہ ہماری تربیت ہمارے آباء و اجداد سے اور پھر عمران خان سے ایسی ملی ہے کہ ہم خاموش ہیں اور انتظار میں ہیں کہ عمران خان ایک دفعہ ہمیں پکارے کہ نکلو۔ اس دفعہ جب ہم نکلیں گے تو خدا کی قسم داستان بھی نہیں رہے گی تمہاری داستانوں میں۔ تم لوگوں نے جو ملک سے ایک مذاق شروع کیا ہوا ہے اداروں کے نام پر، ٹریڈیشن کے نام پر، یہ مذاق مزید نہیں چلے گا۔ ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں، اپنا حق چھیننا بھی جانتے ہیں، حق کے لیے لڑنا بھی جانتے ہیں، اور حق کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں یہ پیغام دے رہا ہوں تمام پشتونوں کو، ٹول پشتنا، گمدے بارڈر تو خوادی، یادے بارڈر خوادی، پشتون پر وینے باندھے کمپرومائز نشتا، مجھ بدے پشتون وینا مزید نہ برداشت کرو۔ قرار شورانا، دیرہ وشوہ قرار شورانا، قرار شورانا، جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا، پشتونوں کے ساتھ ہوا، اور جو قربانی ہم نے دی 1857 سے لے کر 1947، اس کے بعد 1965، اگر کوئی بھی لڑا ہے فوج سے 2 قدم آگے لڑا ہے تو وہ پشتون ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ اس کے بعد 1971 میں کیا ہوا؟ 1971 میں یہ ہوا کہ تم نے ایک ایسے انسان کے لیے جس کا نام بھٹو تھا، تم نے اس کو اقتدار دینے کے لیے پاکستان تلوا دیا، اور آج تم پھر کسی اور کے لیے، انہی کے بچوں کے لیے پھر وہ تاریخ دہرا رہے ہو۔ جس کے لیے پاکستان ٹوٹا اس کو بھی پھانسی ہو گئی، نہ وہ پاکستان واپس آ سکتا ہے اور نہ وہ بھٹو واپس آ سکتا ہے۔ نقصان کس کا ہوا؟ اس قوم کا نقصان ہوا۔ نقصان دینے والے کون ہیں؟ صرف شخصیات ہیں۔ شخصیات ہمارے اداروں کو بدنام نہ کریں، شخصیات کے فیصلے جو ہمارے ملک کی تباہی کر رہے ہیں، ہمارے اداروں کی تباہی کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہاں پہ حکومت بنا کے نہ مینڈیٹ ہے، نہ عوامی طاقت ہے، نہ اخلاقی طاقت ہے، نہ اخلاقی جرات ہے
ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس لگائیں گے. تمہارا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا ہمارے اوپر. میں یہاں پر بحیثیت وزیر اعلیٰ اعلان کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں اور میرے اندر خون ہے، پاٹو یا فاٹو، کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا یہاں پر. اور یہی بتا رہا ہوں کہ آؤ گے قدموں پر، جاؤ گے قدموں پر، پشتوں کے جب دوایا شو باندھے پر آدھے پہو شو باندھے بزے. ہمارا فیصلہ ہماری عوام کرے گی. ہمارے پہ فیصلے مسلط نہیں ہو سکتے. پہلے تو وہ حساب دو جو ٹیکس لے رہے ہو، وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. دوسری بات پاکستان کا آئین توڑا گیا ہے. ملک اداروں کے فیصلوں پر نہیں، شخصیات کے فیصلوں پر نہیں، ملک آئین سے چلتے ہیں. آئین سے اس ملک میں آئین توڑنے والے یہ بات سن لیں کہ وقت آئے گا کہ آئین توڑنے والے کو جو سزائے موت کی سزا اس آئین میں دینے کا کہا گیا ہے اور ہم پھانسی پہ ان کو لٹکائیں گے. یہ بار بار آئین توڑنے والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ ان کی بھول ہے. اصل طاقت عوام ہے. ہمارے لیڈر کو جیلی پرچہ میں جو سزا ہو رہی ہے اور وہ 300 سے زیادہ دن جیل میں گزار چکا ہے، اور اب پتہ چلا کہ اس پرچے میں کچھ نہیں تھا، اس کیس میں کچھ نہیں تھا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حساب نہیں لیں گے، خدا کی قسم ایک ایک دن کا 100 دن کے برابر حساب دینا پڑے گا تمہیں. تیار ہو؟ لڑو گے، آگے بڑھو گے، حق لو گے، حق چھینو گے، مجرم کو سزا دو گے، ڈنکے کی چوٹ میں دو گے، اس چوک میں دو گے. ہم لوگ انشاءاللہ اپنے ابا اجداد سے لے کر آج تک ایک تاریخ رکھتے ہیں. وہ زرداری، وہ شبو، وہ بلو، وہ نواز شریف، تو انگریزوں کا نوکر ہے، تو ان کا غلام ہے. ہمارے ابا اجداد نے انگریز کو بگایا ہے، تو کس بات کی بولی ہے؟ تیرا تو پتہ بھی نہیں چلنا تو کہاں گیا ہے. ہمارے ہی غلط انہی لوگوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہمارے اپنے ملک کے اندر جنگیں چلیں، ہمارے اپنے ملک کے اندر آپریشن ہوئے، ہمارا جانی نقصان ہوا، ہمارا مالی نقصان ہوا، بار بار ہوا، پھر بھی ہم قربانی دے رہے ہیں. یہ ہمارا ظرف ہے. یہ پولیس کھڑی ہے پختونخوا کی. میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر کسی کے کہنے پہ ظلم کیا تھا، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، اس لیڈر عمران خان کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، فالوور ہیں. ہم نے آپ سے سوال تک نہیں کیا، لیکن آپ جب میں اپنے صوبے کے حق کے لیے نکلوں گا، تم نے میرے ساتھ مجھ سے آگے نکلنا ہے، کیونکہ یہ صوبے کا حق ہے، ہمیں لینا پڑے گا. آپ بھی صوبے کی مٹی کے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے اوپر فنڈ بند کرنے کا ناجائز اپنے واجبات نہ دے کر ناجائز ایک قبضہ مسلط کرنے کا جو پروگرام بنا ہوا ہے، سن لو سارے، سن لو. جہاں تک آواز یہاں سے جا رہی ہے اور یہاں سے آگے موبائلوں سے جائے گی، خدا کی قسم تم لوگ اسلام آباد تو کیا پاکستان میں بھی نہیں رہو گے. یہ پاکستان تمہارے باپ کا نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں بیٹھ گئے ہو، مینڈیٹ چوری کر کے تم بیٹھے رہو گے. ڈرو اس دن سے کہ عمران خان ایک آواز لگائے اور ہم یہاں سے نکلے ابھی ہم پہنچے بھی نہیں ہوں گے اور تم پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤ گے. کشمیر والوں سے پوچھو ان سے
کہ تمہاری آزادی کی جنگ کسی لڑی تمہارے ساتھ، وہ ایک ہی نام لیں گے، پشتون۔ 2 دن میں تمہاری انہوں نے ہوا نکال دی ہے، یہ پشتون نکل آیا، تمہارا پتہ بھی نہیں چلنا۔ ہمارے لیڈر عمران خان کو کیوں جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے حق کی بات کی، انصاف کی بات کی، پاکستان کی خود مختاری کی بات کی، پاکستان کی خودداری کی بات کی، کشمیر کے مسلمانوں کی بات کی، فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے ماڈل کی بات کی۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ آج وہ ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے لوگوں سے امتحان لیتا ہے، کیونکہ جب وہ امتحان لیتا ہے اور امتحان میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ انسان ہے جس کو میں نے بنایا تھا اشرف المخلوقات، اور وہ کھڑا ہے میری بتائی ہوئی بات پہ۔ ہم امر بالمعروف پہ یقین رکھتے ہیں، حق کے لیے ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہمیں حکم قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہم حق تک جائیں گے۔ اور باقی انشاءاللہ جو بھی صوبے میں ترقی کا، روزگار کا، صحت کی سہولیات کا جو بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ مسئلے ہم مل کے حل کریں گے۔ آپ ہماری طاقت ہیں، مل کے ہم حل کریں گے انشاءاللہ، اپنا حق لے کے آئیں گے، اپنی عوام پہ لگائیں گے۔ اور رشوت کے خلاف ہمارا جہاد ہے، رشوت دینے والے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور مجھے رپورٹیں آتی ہیں جنگل کاٹ رہا ہے، جو جنگل کاٹتا ہے اس کے ہاتھ توڑ دو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جو انلیگل طریقے سے جنگل کاٹتا ہے اس کے ہاتھ توڑ دو۔ جو آپ کے بچوں کی، آپ کی نسلوں کی، آپ کے ان وسائل کی جن کے لیے ہمارے والدین سے لے کے آج تک ہم نے حفاظت کی اور جنگیں لڑی، جو اس کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ انشاءاللہ جو بھی یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، ترقیاتی کام منہ سے نہیں عمل سے ہوتے ہیں، ریلیز سے ہوتے ہیں، فنڈ سے ہوتے ہیں۔ ہم منہ زبانی اعلان نہیں کریں گے، ہم ریلیز کر کے فنڈ دیں گے عملی طور پر۔ اسپتال کی بلڈنگ نہیں، بلڈنگ کے ساتھ علاج دیں گے۔ اسکول میں بلڈنگ نہیں، بلڈنگ کے ساتھ تعلیم دیں گے۔ گراؤنڈ میں صرف گراؤنڈ نہیں، گراؤنڈ کے ساتھ گراؤنڈ کو سہولیات دیں گے۔ اس کو فلڈ لائٹ کریں گے پہلے تاکہ رات کو بھی کھیلا کرو۔ میں بلیو کرتا ہوں ایک چیز پہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹاک وداؤٹ اسپیکنگ، مزہ تب ہے کہ بغیر بولے بولو، کرائے وداؤٹ ویپنگ، بغیر روئے رو، اینڈ اسکریم وداؤٹ ریزنگ یور وائس، اپنی آواز بلند کیے بغیر ہی گرجو۔ ہمیں انشاءاللہ عمران خان نے چیز میں یہ احساس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولیں گے نہیں، میں محسوس کروں گا، میں بولوں گا نہیں، آپ محسوس کریں گے۔ یہ ہوگی عوامی حکومت، اور اس عوامی حکومت میں انشاءاللہ اس طرح ہمیں کام کرنا ہے، مل کے کام کرنا ہے، متحد رہنا ہے، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، نظریے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارا مینڈیٹ بھی ہمیں ملے گا، ہمارا لیڈر عمران خان بھی ہمارے درمیان ہوگا، انشاءاللہ ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، امن بھی ہوگا، ترقی بھی ہوگی، روزگار بھی ہوگا، اور عمران خان بھی ہمارے درمیان ہوگا۔ ہمارے جتنے لوگ جیلوں میں ہیں وہ بھی ہمارے درمیان ہوں گے، اور مراد سعید بھی یہاں پہ کھڑا ہو کر انشاءاللہ میرے ساتھ تقریر کرے گا۔ اب نعرہ مار کے بتاؤ، نعرہ مار کے بتاؤ کہ بارش ہو، برف باری ہو، کچھ بھی ہو، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ نہ ہمیں بارش پیچھے اثار دیتی ہے، نہ برف باری اور نہ ہی بمباری۔ ہم آگے بڑھیں گے، حق کے لیے آگے بڑھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عمران تیرے